جناب حضرت مولانا عارف نواز صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا عارف نواز صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تركتم الجهاد فسلط الله عليكم الذلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، وہ سنگ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم اس راہ وفا کے رہبر ہے منزل ہی پر جا کر دم لیں گے، سو چاہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، سو چاہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ واجب الاحترام قابل قدر علماء کرام، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے مشہور نوجوان ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، آج 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ہم یہاں پر جمع ہیں۔ 5 فروری کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کا دن ہے۔ وہ کشمیر جس کو پاکستان کی شیرک کہا جاتا ہے، آج اس کشمیر کی طرف میں نظر دوڑاتا ہوں تو اس کشمیر کے اندر مجھے معصوم بچوں کے لاشیں تڑپتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں اس کشمیر کی طرف نظر دوڑاتا ہوں، مجھے نوجوان اپنے سینوں کو گولیوں سے چھلنی کراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں اس کشمیر کی دھرتی کو دیکھتا ہوں، مجھے ایک سفید ریچھ اپنے سینے پر گولی کھا کر کے پھر بھی لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ میں اس کشمیر کو دیکھتا ہوں، مجھے بوڑھی مائیں اپنے بچوں کو شہید کر کے ان کے جنازوں میں کھڑی ہوئی پھر اپنے عزم کا اظہار کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں آج اس کشمیر کی طرف نگاہ دوڑاتا ہوں تو اس کشمیر میں مجھے معصوم بچے خون کے اندر لت پت نظر آتے ہیں۔ میں اس کشمیر کی طرف نگاہ دوڑاتا ہوں تو اس کشمیر میں آج بھی مجھے اپنی بہنیں خون میں مہندی لگا کر کے نظر آتی ہے۔ یہ ایسا کیوں ہو گیا؟ سوال یہ ہوتا ہے ایسا کیا حال ہو گیا؟ کیا مسلمان تعداد میں کم ہیں؟ کیا اسلامی ملک نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس ایٹم نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس اسلحہ نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے پاس جذبہ نہیں ہے؟ کیا مسلمان مسجد آباد نہیں کرتے؟ کیا مسلمانوں کے پاس قرآن نہیں ہے؟ تو مجھے سمجھ میں آتا ہے جب میں فرمان رسول کو دیکھتا ہوں، میں آقا کریم کے اس فرمان کو دیکھتا ہوں تو مجھے جواب ملتا ہے اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ۔ اے مسلمانوں، میری امت کے لوگوں، تب تم جہاد کو چھوڑ دو گے، رب تم پر ذلت کو رسوا کر دے گا، رب تم پر ذلت کو ڈال دے گا، تم ذلیل ہو جاؤ گے، تب تم جذبہ جہاد کو چھوڑو گے، جب تم جہاد کے راستے کو چھوڑو گے۔ میں پوچھتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر جب ہم جہاد کے راستے کو اختیار کریں گے ہمیں کیا ملے گا؟ رب کا قرآن جواب دیتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم۔ جب تم جہاد کرو گے رب تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے دے گا، رب تمہاری گردنوں تمہارے ہاتھوں سے ان کی گردنیں کٹا کے رکھ دے گا، رب تمہارے ہاتھوں سے ان کے جسم کے چھلنی کر دے گا، رب تمہارے ہاتھوں سے ان کے وجود کے ٹکڑے کر دے گا۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم، وہ رسوا ہوں گے، تمہارا رعب ان کے دلوں میں ہوگا، پھر تم 313 نہیں بلکہ 13 بھی ہوگے، 1000 بھی تم سے بھاگے گا۔ ویخزہم وینصرکم، رب تمہاری مدد کرے گا۔ ویشفی وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، پھر مسلمانوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے، رب مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا، ان کی گردنوں کو مسلمان اڑائے گا، پھر کلاشن مومن کی ہوگی، گردن مودی کی ہوگی، پھر مسلمان کے ہاتھ میں کلاشن ہوگی، منظر اڑیں گے، پھر مسلمان کے ہاتھوں میں بم ہوگا، مرتلوں کو اڑایا جائے گا۔ مسجد پہ بیٹھ کر کے قال اللہ
قال رسول پڑھنے والا، قرآن کی صدائیں لگانے والا جب اپنے ہاتھ میں کلاشن اٹھائے گا، جب اپنے ہاتھ میں بم اٹھائے گا، پھر نہ انڈیا رہے گا نہ انڈیا کا باپ مودی رہے گا۔ سبیلنا سبیلنا الجہاد سبیلنا سبیلنا الجہاد مودی کا ایک علاج، انڈیا کا ایک علاج، اگر انڈیا کے اندر مسلمان نے اپنا روب جمانا ہے، کفر کے دل میں اپنے روب کو بٹھانا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، وہ قرآن سے بھی ملتا ہے، مصطفیٰ کے فرمان سے بھی ملتا ہے، اسے جہاد کہتے ہیں۔ جب جہاد چھوڑو گے تمہاری لاشیں اٹھائی جائیں گی، جب جہاد چھوڑو گے تمہارے بچے معصوم ذبح کیے جائیں گے، جب جہاد چھوڑو گے تمہارے نوجوانوں کو راستے سے ہٹایا جائے گا، جب جہاد کو اپناؤ گے پھر پاکستان کا نوجوان اٹھے گا، پھر مودی بھی بھاگے گا، پھر انڈیا کے اسمبلی ہالوں میں لرزہ برپا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرنے والا وہ مسلمان ہوگا جو جذبہ جہاد سے شرشار ہوگا، جو جذبہ جہاد سے شرشار ہو کر کے کفر کو للکارے گا، پھر رب اس کی مدد کرے گا، اس کے سینے کو بھی رب انشاءاللہ ٹھنڈا کر کے رکھے گا۔ ہماری